السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائقان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا جائزہ لیں تو شاید وہ لسٹ اتنی لمبی بن جائے جسے ہم شمار بھی نہ کر سکیں۔ روپیہ، پیسہ، گاڑی، گھر، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر کی ہوئی ہیں۔ اور اگر ہمارے ویورز میں کچھ والدین ہیں اور ان سے میں پوچھوں کہ اگر وہ اس کو رینک کرنا چاہیں کہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، تو آئی ایم 100% کانفیڈنٹ کہ والدین یہ کہیں گے کہ جو اولاد ہے وہ شاید سب سے بڑی نعمت ہے۔ باقی ساری چیزوں کا سبسٹیچیوٹ یا نعم البدل اویلیبل ہو سکتا ہے، پیسہ گیا واپس آ سکتا ہے، گھر گیا واپس آ سکتا ہے، لیکن اولاد جیسی جو نعمت ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اور ہمارے ہی اس وقت ویورز میں کچھ ایسے بدقسمت کپلز بھی ہوں گے جو اس نعمت سے محروم ہیں، اور ان کے لیے شاید یہ زندگی کی سب سے بڑی محرومی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو اپنا نائب مقرر کیا ہے وہاں پر اس کو سوچنے کی، تحقیق کرنے کی اور چیزوں کو بہتر کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی ہے۔ اور ہماری میڈیکل سائنس اب اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ اس طرح کے کپلز جس میں کسی بھی وجہ سے اولاد نہ ہو پا رہی ہو تو اس کو میڈیکلی ٹریٹ کر کے کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور انہیں بھی اولاد جیسی نعمت سے نوازا جا سکتا ہے۔ موضوع کی مناسبت سے ہمارے ساتھ آج جو ایکسپرٹ موجود ہیں، ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن میں پروگرام کی ریکوائرمنٹ ہے، میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر سیدہ بطول مظہر صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت شریک گفتگو ہیں۔ میم نے FCPS گائنیکالوجی میں کیا ہوا ہے اور FRCOG یونائٹڈ کنگڈم سے، جو کہ گائنی کی ایک بہت سپر اسپیشلٹی ہوتی ہے، وہ یونائٹڈ کنگڈم سے کی ہوئی ہے۔ سابقہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہی ہیں پیمز ہاسپٹل اسلام آباد کی، اور میم کا خاص جو انٹرسٹ ہے، گائنی آپس تو ہے ہی ہے جو کہ ان کی بنیادی اسپیشلٹی ہے، لیکن ان کا خاص انٹرسٹ جو ہے وہ انفرٹیلیٹی یا بانجھپن یا بے اولادی آپ کہہ لیجیے اس کی طرف ہے۔ اور آج کل آسٹریلین کانسیپٹ فرٹیلیٹی سینٹر اسلام آباد کے ساتھ منسلک ہیں۔ میم سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ بہت بزی ہوتی ہیں اور آپ نے اس اہم موضوع کے لیے آج کا وقت نکالا۔ مجھے مدعو کرنے کا بہت شکریہ۔ ویلکم میم۔ میم بنیادی چیز سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ویورز دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں چونکہ لیک آف اویئرنیس ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ انفرٹیلیٹی جسے ہم اردو میں بانجھپن کہتے ہیں، اور چائلڈ لیسنس جسے ہم بے اولادی کہتے ہیں، عام طور پر لوگ دونوں ٹرمز کو مکس کر جاتے ہیں۔ تو پہلا سوال تو میم یہ وضاحت فرما دیجیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، انفرٹیلیٹی تو ایک بڑی سائنٹیفک اور میڈیکل سی ٹرم ہے، اور اب تو ہم اس کو انفرٹیلیٹی نہیں کہتے، نیا فیشن آ گیا سب فرٹیلیٹی کہتے ہیں، کہ ایبسولوٹ انفرٹیلیٹی کہ جی بچے ہو ہی نہیں سکتے، وہ بہت کم پروپورشن میں ہوتا ہے۔ سب کو ریڈیوسڈ فرٹیلیٹی ہوتی ہے جس کو ہم کچھ مدد کر کے بہتر کر سکتے ہیں۔ اور WHO اور ہماری جو میڈیکل ٹرمینالوجی ہے اس کے مطابق اگر ایک کپل 1 سال مسلسل ساتھ رہ رہا ہے، ریگولرلی ایک دوسرے کے قریب آ رہا ہے، اور اس کے گھر اولاد کی خوشی نہ آئے، تو پھر ہم اس کو انفرٹیلیٹی یا سب فرٹیلیٹی کہتے ہیں۔ چائلڈ لیسنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کپل ہے یا ایک پرسن ہے جس کے بچے نہیں ہیں۔ وہ بچے نہ ہونا ہو سکتا ہے انفرٹیلیٹی سے ہو سکتا ہے سوشل ریزن کی وجہ سے ہو، کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے ہوں۔ اور اب یہ ہمارے ہاں تو ابھی تک یہ ٹرینڈ نہیں آیا، لیکن ویسٹرن ڈیولپڈ کنٹریز میں 10 سے 20% کپلز ایسے ہیں کہ جنہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ بچے نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں دنیا ایک بڑی غیر محفوظ جگہ ہے، یا اس میں ان کی جو سروائیول ہے وہ صحیح نہیں ہے ان کی اگلی جنریشنز کا، اور انہوں نے فیصلہ کیا وہ خود بچے نہیں پیدا کر رہے۔ تو اگر کسی کپل کے بچے نہیں ہیں تو ہمارے ہاں ایک ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم فوراً بہت ان کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ضرور یہ سوچئے کہ یہ چیز ہمارے ڈومین میں نہیں آتی، یہ اس کپل کا ڈیسیجن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم ہے کہ وہ کس کو کتنی اولاد دے اور کتنے اس میں کیپیسٹی ہو۔ سو ججمنٹل ہونا بالکل غلط بات ہے، اور بانجھپن ایک کنڈیشن ہے جو کہ کچھ ریکوائرمنٹس مانگتی ہے کہ وہ کم سے کم سال ساتھ رہیں۔ اب کتنے ہیں کپلز کے جن کے شوہر ملک سے باہر رہتے ہیں، وہ 1 مہینے آتے ہیں، 2 سال میں آتے ہیں، تو وہ انفرٹیلیٹی کی ڈیفینیشن پوری ہی نہیں ہو رہی تو لیکن اس عورت کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، شوہر تو کبھی ڈکلیئر ہوتا ہی نہیں۔ یہ میرا اگلا کوشچن وہی تھا جس کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے انفارچونیٹلی میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے، کہ جہاں پر زیادہ تر جو چیزیں ہیں نا ان کا مورد الزام خواتین کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کیسز جس میں اولاد نہ ہو پا رہی ہو، تو ہم نے دیکھا ہے میم کہ زیادہ تر جو اس کے ریلیٹیو ہیں، خاص طور پہ جو لڑکے کے والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، وہ خاتون کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔
تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ انفرٹیلیٹی کی کاز کیا خاتون میں ہی ہوتی ہے یا مرد میں بھی ہو سکتی ہے؟ ہمارا جتنا ڈیٹا ہے اور جتنے ہم مریض دیکھتے ہیں تو جب بھی ایک کپل کے بچے نہ ہو رہے ہوں تو اس میں تقریباً 30 سے 40% پاسبلٹی ہے کہ یہ خاتون کا مسئلہ ہے. پھر اندر 30% کی پاسبلٹی ہے کہ یہ میل فیکٹر ہے، یعنی ان کے کوئی سپرم میں یا ان کی ملاقات میں یا ان کی صحت میں کوئی ایسا مسئلہ ہے. اور تقریباً 10-20% ایسے ہوں گے جن میں دونوں کا مسئلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، دونوں تھوڑے تھوڑے سب فرٹائل ہیں، مل کے ان کا مینیج نہیں ہو رہا. کچھ کا یہ ہے کہ ایکسپلین نہیں ہوتا. جب ہم نے گریجویٹ کیا تھا تو 30% ہوتی تھی ان ایکسپلین، یعنی کوئی وجہ نہیں مل رہی. اب 10% رہ گئی ہے. باقی ہم نے بہت سے ایکسپلینیشن ڈھونڈ لیے ہیں، اور ہو سکتا ہے آج سے 20 سال بعد 30 سال بعد لوگ کہیں جی 1% رہ گئی ہے جس میں ان ایکسپلینڈ ہے. وہ ان ایکسپلینڈ رہتا ہے، دیکھنے میں دونوں ٹھیک ہیں لیکن ان کے بچے نہیں ہو رہے. اس میں کچھ قدرت کے بھی معاملات ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ سے شاید بالا تر ہوں، جو وہ جو ان ایکسپلینڈ ریزنز ہیں کہ میڈیکلی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ اب وہ رہا. ترقی ہوگی کہ وہ بھی پتہ چل جائے. وہ بھی پتہ چل جائے. جس آج سے 100 سال پہلے ہیپیٹائٹس کا نام کسی نے نہیں سنا تھا، اب دیکھیں سب کو پتہ ہے. اچھا میم، اس میں آپ ماشاء اللہ اس فیلڈ کی ایکسپرٹ ہیں. ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کتنے % کپلز ایسے ہیں جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں لیکن ابھی تک انفرٹائل کپل کے طور پر ہم لیبل کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے ہاں بہت پاکستان میں جیسے کہتے ہیں نا کمیونٹی بیسڈ ڈیٹا اچھا اویلیبل تو نہیں ہے، لیکن ہماری بہت اسٹڈیز ہیں جو کہ پبلش ہوئی ہیں اور وہ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ایک سرٹن اسٹڈی کی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھئی پاپولیشن میں ایسے ہے، تو پاکستان میں اس کا انسیڈنس خاصا زیادہ ہے. حالانکہ ہمارا خیال ہے کہ ہمارے پاس بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن وہ جن کی بڑھ رہی ہے ان کی بڑھ رہی ہے، جن کی نہیں بڑھ رہی ان کے مسئلے زیادہ ہیں. تو تقریباً دنیا میں کہا جاتا ہے کہ 9 کپلز میں 10 کپلز میں 1 کو سب فرٹیلیٹی ہوگی، جبکہ پاکستان میں کہا جاتا ہے 5 سے 6 میں سے 1 کپل کو سب فرٹیلیٹی فیس کرنی پڑتی ہے. سب فرٹیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا ایک آدھا مس کیریج ہوا ہو سکتا ہے ایک بچہ ہوا 12 سال پہلے، اس کے بعد ان کی خواہش ہے ان کے یہاں بچہ نہیں آ رہا. سو ایک سٹیٹ ہے کہ آپ 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں، ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں، وہاں پہ خاصا ہے کہ وہاں پہ ایک ڈیزائر آف فرٹیلیٹی بہت زیادہ ہے. اکثر لوگوں کے 4-6 بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر 5 سال سے بچہ نہیں ہوا تو وہ ایکٹیولی سیکھ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تقریباً 15 سے لے کے 25% کپلز میں کچھ نہ کچھ سب فرٹیلیٹی پائی جا رہی ہے، اور پاکستان میں اس کا انسیڈنس باقی ممالک سے زیادہ ہے. اچھا، اس میں بھی ہم مار کھا رہے ہیں. اب بس جس چیز میں اوپر جانا چاہیے اس میں نیچے چلے جاتے ہیں، نیچے جانا چاہیے اس میں اوپر چلے جاتے ہیں، وہاں پر اوپر جاتے ہیں. غربت میں نیچے ہونا چاہیے، وہاں ہم اوپر آ رہے ہیں. خیر، اچھا میم، اب ہم آتے ہیں سائنٹیفک ڈیفینیشن آف انفرٹیلیٹی. کہ ویسے تو آپ نے پہلے بھی اس کو کہا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اور لوگوں کو بالکل ازبر ہو جائے کہ انفرٹیلیٹی یا سب فرٹیلیٹی کی کیٹیگری ہوتی کون سی ہے اور ان کو کب لیبل کرنا چاہیے؟ جی بالکل، یہ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ آپ نے دوبارہ پوچھا، بہت اچھا کیا. بیکاز ہمارے یہاں پاکستان میں ٹرینڈ ایسا ہے کہ اگر شادی کو 3 مہینے ہو گئے اور لڑکی پریگننٹ نہیں ہوئی تو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور ان کی ساس یا ان کی ماں یا ان کی نان ان کو کلینک سے کلینک، شروع ہو جاتی ہے. ہاں، اور کلینک سے کلینک لے کے پھرنا شروع کر دیتی ہیں کہ جی ابھی تک گھر میں خوشی نہیں آئی. تو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ میں ساری فیملیز کو کنوے کرنا چاہوں گی کہ جب تک میاں بیوی 1 سال تک ساتھ نہ ہوں اور اس ساتھ کے دوران ریگولرلی ان کی ملاقات بھی ہوتی رہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد سب فرٹیلیٹی ہے، اب کچھ کریے. اگر اس لڑکی کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے تو ہم 6 مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کریں، بیکاز 35 سال کے بعد فرٹیلیٹی کا جو سٹیٹس ہے وہ خاتون کا تھوڑا سا کم ہوتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم وہ سال پورا کرنے میں کوئی چیز لوز کر دیں، یا اس کو اندر کوئی اگر پرابلم ہے، پیریڈز کی ڈیلے ہے، یا بہت زیادہ اس کو ویٹ کے ایشوز ہیں، یا اس کے اندر کوئی بیماریاں جیسے آپ نے سنا ہوگا پالیسسٹک اویرین ڈیزیز ہے، اینڈومیٹریوسس ہے، یا کوئی انفیکشنز ہیں، تو ان سب میں پاسبلٹی ہے کہ کوئی پیتھولوجی چل رہی ہے، تو پھر آپ جلدی سیکھ کر سکتے ہیں کیئر. لیکن کوشش کریے کہ ینگ گرلز میں سال تک ڈاکٹر کے پاس مت لے جائیے، اور بجائے، میں تو اکثر لوگوں کو کہتی ہوں جب بچی کی شادی کریے تو 2 کام کریے. ایک کام کریں کہ اس کو HPV کی ویکسینیشن کروا دیں، یہ جو ہم آج بات بھی کریں گے اس سلسلے میں، اور دوسری یہ کریے کہ اس کو فولک ایسڈ کا سپلیمنٹ شروع کرا دیجئے شادی سے پہلے، اور وہ اگلے 1 سال لیتی رہے، تو اس کا جو گھر میں خوشی آئے گی وہ محفوظ آئے گی. اس بچے میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس جسے کہتے ہیں، وہ جو ریڑھ کی ہڈی میں پھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ تقریباً 90% کم ہوتے ہیں جو بچیاں اگر فولک ایسڈ حمل ٹھہرنے سے پہلے سے لے رہی ہیں
اور پہلے 3 ماہ میں لے رہی ہیں. سو یہ تدابیر کوئی نہیں کرتا. وہ جا کے جی گولیاں ٹیکے, اور ابھی تک شوہر کا ایک بھی ٹیسٹ نہیں ہوا تھا, اور خاتون نے دنیا کی ساری دوائیاں فرسٹ ایئر آف میرج میں لے لی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا تھا بیٹا ابھی تو ڈکلیئر ہی نہیں ہوئی تھی سب فرٹیلیٹی, علاج تو پہلے ہی ہو گیا. یہ ایک بڑا میجر ڈائلیما ہے پاکستان کا. ناظرین, پروفیسر صاحبہ نے بڑے اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کم از کم 1 سال تک کچھ بھی انٹروین نہیں کرنا چاہیے, اور 1 سال تک ویٹ کریں, کوشش کریں اور ساتھ رہیں, کنسیو کرنے کی کوشش کریں. اگر اس کے بعد بھی نہیں ہوتا تب ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس جا کر تو اس کی جو وجوہات ہیں اس کے اوپر آئیڈینٹیفائی کروائیں, اور پھر اسی مناسبت سے اس کا علاج کیا جائے. اچھا میم, اس کی اب ہم کلاسیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں کہ کتنی طرح کی یہ انفرٹیلیٹی یا سب فرٹیلیٹی کو ہم کہہ سکتے ہیں. کچھ پرائمری ہوتی ہیں, کچھ سیکنڈری ہوتی ہیں. بالکل, تو ان کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں؟ بالکل, ایک تو ہے کہ اس کی نوعیت ہے کہ کیا یہ پرائمری ہے کہ سیکنڈری. پرائمری کا مطلب ہے اس خاتون نے کبھی کنسیو ہی نہیں کیا, یعنی کبھی اس کی مسکیریج بھی نہیں ہوئی, کبھی اس کا کوئی بچہ پیدا ہو کے فوت بھی نہیں ہوا. ہم اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ کوئی چائلڈ لیس ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس نے پریگننسی کی پروسیس سے وہ نہ گزری ہو, لیکن اگر گھر میں بچہ نہیں ہے تو وہ انفرٹائل ضرور ہوگی, لیکن سیکنڈری انفرٹیلیٹی ہے, یعنی ایک دفعہ ایک بچہ ہو چکا, یا بچہ پیدا ہو کے فوت ہو گیا, یا 2 ماہ کا ضائع ہو گیا, یا اس کو ٹیوب میں پریگننسی ٹھہر گئی, اہلیت ہے حمل ٹھہرانے کی, لیکن اس کے بعد کوئی خرابی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ اب نہیں ہو رہا, تو یہ پرائمری. لیکن اچھا ایک اور ہے کہ کیا یہ میل فیکٹر ہے یا فیمیل فیکٹر ہے. سو مردانہ فیکٹر میں کچھ آپس میں ملنے کے سلسلے سے بھی ہو سکتے ہیں, دوسری جو ہے وہ سپرم کی کوالٹی سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, اور آبویسلی مختلف اس کی وجوہات میل فیکٹرز ہیں. پھر فیمیل فیکٹرز میں بہت زیادہ فیکٹرز ہیں, جن میں جیسے میں نے ابھی گفتگو کی کہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم پاکستان میں بہت کامن ہو گیا ہے. اب پہلے میں کہتی ہوں جب ہم لوگ ینگ ہوتے تھے تو اس وقت ہارڈلی 100 میں سے 1-2 لڑکی ہوگی کہ آپ اس کو شک ہو کہ یہ پی سی او ایس ہے. اب تقریباً 100 میں سے 20-25 لڑکیاں ہیں جن کے پیریڈز بھی ریگولر ہیں, تھوڑا وزن بھی زیادہ ہے, بال بھی زیادہ ہو رہے ہیں, ایکنی بھی ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں کچھ کتنی اس لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہیں, کتنی وقت کے ساتھ جو کچھ چینجز آ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں, تو اس کی وجہ سے بہت دیر ہو جاتی ہے کنسیپشن میں. پھر اسی طرح انڈومیٹریوسس ایک بیماری ہے جس میں کہ جو یوٹرس کی لائننگ ہے وہ اووریز کے اوپر بھی آ جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے خون کی تھیلیاں بننے لگتی ہیں, تو اس سے راستے میں رکاوٹ آ سکتی ہے, اور پینفل بھی ہو جاتا ہے پیریڈ اور وہ سب چیز. تو وہ بھی جو کہ پہلے ذرا کم تھی, اب تقریباً 10% خواتین میں یہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, انڈومیٹریوسس کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اور جو ٹیوبل فیکٹر ہے یہ تو بہت پرانا ہم کو پتہ ہے کہ 10 سے 20% لوگوں کو, اور اسپیشلی جو پاکستان میں ہے کہ ان آتھرائز میڈیکل اٹینڈنٹس ہیں یا ان کوالیفائڈ کویکس ہیں, جو کہ بہت عجیب و غریب چیزیں کوئی ان کو کوئی بنا کے کوئی چیز رکھنے کو دے دیتے ہیں, اور اس سے راستے میں خرابی آ جاتی ہے. پھر بغیر صاف کیے انسٹرومنٹ اگر کوئی ڈی این سی کر دے تو اس کی وجہ سے انفیکشن کی وجہ سے پاکستان میں یہ ایک بڑا میجر مسئلہ ہے کہ جو کوالیفائڈ نہیں ہے, اگر کوئی اس میں اسپیشلسٹ نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے, حفظان صحت کے رول نہیں فالو ہوتے, تو ایسے لوگوں کے ہاتھ کی وجہ سے, لگنے کی وجہ سے عورت کے اندرونی اعضاء میں رکاوٹ آ سکتی ہے. اچھا میم, آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں آپ نے ایک عمر گزار دی, شروع سے لے کر اب تک گائنی آپس اور انفرٹیلیٹی یا سب فرٹیلیٹی کی آپ اسپیشلسٹ ہیں. تو ایک چیز جو پوری دنیا میں شاید اسی طرح ہی ہو کہ پوری زندگی میں مردوں میں جو سرجری کا تناسب ہے شاید بہت کم ہے, لیکن اسی خاتون کے اندر شاید ملٹیپل سرجریز بھی ہو جاتی ہیں, اور سرجری کی کئی وجوہات بھی ہو سکتے ہیں, جس طرح سیزیرین سیکشن کرنا پڑ جاتا ہے, ڈیلیوری نہیں ہو پاتی, کسی وجہ سے وہ کرنا پڑ گیا, تو ایٹ ٹائمز وہاں پر اندر ایڈہینز یا ٹیشوز چپک بھی جاتے ہیں, وہ بھی ایک ریزن بن سکتی ہے میم. بالکل, یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا, اور اس سلسلے میں ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے کہ ان نیسیسری انٹرونشنز بالکل نہیں ہونی چاہیے, جب تک کہ جیسے اگر کوئی رپچرڈ اپینڈکس ہے تو آپریشن تو عورت کی جان بچانی ہے. اسی طرح ٹیوب پریگننسی پھٹ گئی ہے, پیٹ میں خون پھیل گیا ہے, تو آپ کو آپریشن تو کرنا ہے, لیکن اگر آپریشن ہو تو کوالیفائڈ اٹینڈنٹ کرے, ہے نا. اگر کوئی جنرل سرجن ہے تو اس کو نہیں معلوم کہ خواتین کے جو اعضاء ہیں ان کے پرنسپلز کیا ہیں. سرجری کے پرنسپلز تو ہم سب ایک ڈاکٹرز ہیں, ہم جانتے ہیں, لیکن ہمیشہ فیمیل نہ ہو, میل گائنیکالوجی سرجن ویری گڈ, فیمیل گائنیکالوجی سرجن ویری گڈ, اور اگر کسی فیسلٹی میں اویلیبل نہیں ہے تو جنرل سرجن کا ہونا ایک عورت کی جان بچا سکتا ہے. لیکن ایز اے پالیسی رسپیکٹ آف دا ٹیشو,
ہاؤ ٹو ہینڈل دا ٹیشو. اور مطلب ایون سیزیرین سیکشن کرنے میں بھی میں ہمیشہ اپنے ٹرینیز کو بھی سکھاتی تھی کہ تیزی کسی چیز میں نہیں ہے, رسپیکٹ دا ٹیشو. جو انسانی جسم ہے اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, اس کو سافٹلی جینٹلی ہینڈل کرنا چاہیے. اگر ہم رف ہینڈلنگ کرتے ہیں تو ایڈیشنز زیادہ ہوتی ہیں. آپ اس کے آپریشن کے بعد جو پیٹ کی کیوٹی ہے اس میں بلڈ نہیں رہنا چاہیے. جو جیسے سیزیرین ہوتا ہے تو اس میں پانی اندر چلا جاتا ہے, بلڈ چلا جاتا ہے, بچے کا ورنکس ہوتا ہے, میکونیم ہوتا ہے, وہ سب چیزیں ہمیں صاف کرنی چاہیے. اینڈ رسپیکٹنگ دا ٹیشوز. اور اب ہمارے پاس مختلف اینٹی ایڈیسو جیلز بھی آ گئے ہیں. مثلاً مائومیکٹمی کرتے ہیں, فائبرائڈ کا آپریشن کرتے ہیں تو اس میں بہت ہائی رسک ہے کہ بعد میں ایڈیشنز ہوں. تو اب مختلف جیلز اویلیبل ہیں, اینٹی ایڈیشن ایجنٹس ہیں. اور کچھ نہیں تو آپ واش وتھ سیلائن تو کر ہی سکتے ہیں کہ بلڈ وہاں پہ جمع ہوا نہ ہو. بلڈ از دا موسٹ ایڈھیسو تھنگ. اگر ایک جگہ پہ بلڈ ہے تو وہاں پہ آ کے چیزیں چپکیں گی. سو اچھی آپ نے ہیموسٹیسس کی ہو, صاف ستھرے طریقے سے کیا ہو تو ایڈیشنز کے چانسز ڈیفینیٹلی کم ہوں گے. اور میم یہ جب ایڈیشنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو یہ جو بیضہ دانی یا اووری ہے یا وہاں سے جو ٹیوبس دو آ رہی ہیں جو یوٹرس میں یا رحم کے اندر آتی ہیں, یہ بلاکیج ہو جاتی ہے ان کے اندر. بہت رسک ہے. اور اسپیشلی جو کچھ تو ہمارے آپریشن وغیرہ سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے PID, پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز. یعنی شوہر اور بیوی کے تعلق سے یا کسی چھوٹے آپریشن کے ہونے سے, بڑے آپریشن کے جراثیم اگر آپ کے اس ایریا میں داخل ہو جائے جہاں جراثیم نہیں ہوتے, یوٹرس میں جراثیم نہیں ہوتے ایگزیکٹلی, لیکن جو وجائنا ہے, جو راستہ ہے اس میں ہوتے ہیں اور اس میں مدافعت ہے, نارمل فلورا ہے, اس سے کچھ خطرہ نہیں ہوتا. لیکن اگر یوٹرس میں یا ٹیوبز میں جراثیم چلے جائیں تو ان کی وجہ سے obstruction ہو سکتی ہے. سو یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر, اور اس سلسلے میں ہم بہت زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو بیریئر میتھڈز ہیں وہ فیملی پلاننگ کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں اور آپ کو پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز انفیکشن سے شوہر اور بیوی کے آپس کے تعلق میں کم کر دیتا ہے. تو یہ مختلف طریقے ہیں جو آپ کو محفوظ رکھتے ہیں, تو اس کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. بیکاز پریونشن از بیٹر دین کیور. کہ اگر ہم سب فرٹیلیٹی کو پریونٹ کریں. پریونٹ کیسے کریں؟ عوام جو بھی ہماری دیکھ رہی ہیں وہ اویئر ہوں کہ میں کسی کوالیفائڈ پریکٹیشنر, کوئی ریپیوٹیبل پریکٹیشنر یا جو ایک سیف پریکٹیشنر ہے, ضروری نہیں کہ دھوم مچی ہو, لیکن یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ یہ MBBS ہیں, یہ صاف, ان کا بڑا اچھا ریپیوٹ ہے. آپ جائیے اور اپنا صحیح علاج کریں. یہ نہ کریں کہ فلاں جاتی ہے, اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے, اس کے پاس 2 بچوں کے ٹوینز ہو گئے, 2 پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ جو ہمارے ایک گریپ وائن ہوتی ہے وہ نہ کریں. بالکل اپنا خیال رکھیں, اویئر رہیں, اپنے آپ کو پریونٹ کریں پرابلم سے, تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں انفرٹیلیٹی بڑھے. ناظرین, پروفیسر صاحبہ سے اس موضوع کے اوپر گفتگو جاری رہے گی. یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم پروفیسر صاحبہ سے پوچھیں گے, میم جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مغرب کے اندر عام طور پر جو خواتین ہیں وہ بڑی لیٹ ایج کے اندر شادی کر رہی ہوتی ہیں, کوئی 30 سال کی عمر میں, کوئی 35 سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں فرٹیلیٹی کے حوالے سے جو مسائل آ سکتے ہیں اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. مشرق میں, خاص طور پر پاکستان میں, جو کم عمری کی شادی ہے اس کا رجحان بہت زیادہ ہے. اسپیشلی گاؤں دیہاتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ 14 سال کی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے, 12 سال, 13 سال, 16, 17 سال بھی نارمل ایج ہے. تو کم عمری میں شادی کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ریلیٹڈ ٹو فرٹیلیٹی, بانجھ پن سے ریلیٹڈ, یا اس کی ویسے میٹرنل ہیلتھ کے حوالے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اور اگر ایج زیادہ ہو جائے لڑکی کی اس کے پھر کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ بہت ویلڈ اور امپورٹنٹ کویسچن ہے. پاکستان میں شرح خواندگی بہت کم ہے اور ہمارے ہاں ایک غیر محفوظ ہماری کیفیت ہے. ماں باپ جو ہیں وہ بچیاں جہاں بلوغت پہ پہنچتی ہیں, سن بلوغت پہ, پھر وہ راضی ہی نہیں ہوتے کہ وہ بچیاں گھر سے نکلیں, بیکاز آپ نے اس معاشرے کو محفوظ نہیں بنایا. سو ہمیں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ حالانکہ میڈیکل نہیں ہے یہ پوائنٹ, لیکن اگر بچی محفوظ ہوگی تو کون سے ماں باپ ہیں جو کہ اس کو تعلیم نہیں دلائیں گے. لیکن حفاظت اور اپنی بچیوں کی عزت, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. تو ہمارا یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ بچیوں کو تعلیم دیں گے. جب آپ تعلیم دیں گے تو وہ گریجویشن کے بعد ہی شادی کرے گی نا, تو وہ 20-22 سال کی ہو جائے گی, بس کی شادی ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں تعلیم کا بالکل ٹرینڈ نہیں ہے, اور
اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑے بہت ہمارے یہاں مدرسے ہیں کہ جہاں پہ بچیوں کو دینی تعلیم مل جاتی ہے, کچھ تو ہوتا ہے نا. لیکن ہماری یہ سرکار کا بھی فرض ہے, ہمارا انڈیویجولس کا بھی فرض ہے کہ بچیاں تعلیم حاصل کریں, اور ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر میں بچیوں کی شادی نہیں کی جانی چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ فوراً پھر احادیث لے آتے ہیں, قرآن شریف کی بات بھی کرتے ہیں, ہماری وہ سب سر آنکھوں پہ ہے سب باتیں, لیکن اس میں جب خاتون جب تک 18 یا 20 سال کی نہیں ہوتی, اس کے جو اعضاء ہیں وہ مکمل طور پر میچور نہیں ہوتے, پھر اس کی ہڈیاں مضبوط نہیں ہوتی. تو جن بچیوں کی 12, 14, 16 سال پہ شادی ہو جاتی ہے اور پھر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں, تو اکثر وہ جو قدرتی برتھ کا عمل ہے اس میں ان کا جسم اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ان کے پیشاب کی نالی پھٹ جاتی ہے, کبھی ان کے پخانے کا راستہ پھٹ جاتا ہے, جو کہ آپ نے فسٹولا سنا ہوگا. بچیوں کی اموات ہو جاتی ہیں بیکاز وہ تو خود بچہ ہیں, وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ میچور نہیں ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو ماں باپ نے سوچنی ہیں, اور انہوں نے, اور ہماری حکومت کے لاز بہترین ہیں. آئی تھنک وی آر اے کنٹری وتھ ٹریمینڈسلی گڈ لیجسلیشن, بٹ انفارچونیٹلی ویری پور امپلیمنٹیشن ہم کرتے ہیں جی, وہ تو ہمارا یہ کلچر ہے, ہماری ٹریڈیشنز ہیں, اور ہم یہ تو دیکھیں نا, جہاں دین کی بات ہوگی تو کہیں ادھر, کہیں کلچر لے آئیں گے, کہیں جو مرضی ہے ہم کرتے ہیں. لیکن ناک کی طرح میم ہم لوگ موڑ لیتے ہیں اپنی ہمیں لیجسلیشنز کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں چائلڈ میرج از بیسیکلی آپ کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن اب اس کی وجہ ہی ہوگی نا, اس کی میڈیکل وجہ ہے کہ چائلڈ لیبر بھی کاگنیزیبل اوفینس ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پنکچر شاپس کے پر بچے کام کر رہے ہیں, گھروں میں ریسٹورنٹس میں کام کر رہے ہیں, بچیاں چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے آپ لوگ امپلائی کرتے ہیں, ہمارے آپ کے جیسے لوگ ہی امپلائی کرتے ہیں نا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ 18 سال سے پہلے بچی کی شادی نہ کریں. اور ایک میں بہت امپورٹنٹ میسیج دینا چاہوں گی, جو کوئی دیکھ رہا ہے کہ اب پاکستان میں HPV ویکسین کا EPI پروگرام میں اجرا ہو رہا ہے, اور یہ جنرلی جو 9 سے 12 سال کی عمر کی بچیاں ہیں ان میں ایک ویکسین EPI پروگرام میں فری دی جا رہی ہے. اور یہ سپٹمبر سے یہ حکومت یہ مہم شروع کر رہی ہے, جو پہلے ہمارے پنجاب, سندھ اور AJK وغیرہ میں ہوگی, اور اگلے سٹیپ میں اگلے سال سے انشاءاللہ KPK اور بلوچستان میں بھی ہوگی. اپنی بچیوں کو یہ ویکسین لگوائیں. لوگ پوچھیں گے کہ کیوں لگوائیں جی, یہ HPV ویکسین کینسر کو بچاؤ کی ویکسین ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کینسر کی ویکسین ہو؟ فرسٹ ٹائم ہے نا. تو اب ویسٹ میں یہ ویکسین تقریباً 10-15 سال سے ان کی بچیوں کو لگ رہی ہے, اور آج وہ بچیاں جو ہیں 25 سال 30 سال کی ہیں, اور وہ HPV وائرس کے کینسر سے, جو کہ بچدانی کے منہ پہ ہو سکتا ہے, اس سے محفوظ ہو گئی ہیں. تو ہماری بچیوں کو یہ بڑی محنت کی ہے پچھلے 10 سال میں حکومت پاکستان نے, WHO نے, گاوی نے, جو کہ ایک ڈونر ایجنسی ہے, اور اس میں ہماری جو بچیاں اسکول میں ہیں ان کو, اور آپ یہ سوچئے کہ یہ تولیدی صحت بہتر ہوگی, وہ بچی سب فرٹیلیٹی سے بچے گی, بیکاز اگر اس کو یوٹرس کا سرطان ہو جائے گا تو وہ بچے کیسے پیدا کرے گی؟ وہ زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا. وہ تو بچے تو بھول جائیے. یوزولی یہ کینسر 30 سال کے بعد 40 سال کے بعد ہوتا ہے, لیکن یہ جان لیوا کینسر ہے. ہر سال تقریباً 5 سے 8 ہزار خواتین پاکستان کی اس پہ جان کھو دیتی ہیں. تو اس کینسر کو اگر ایک ویکسین سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے, جو کہ بہترین ایفیکٹ اس کا 9 سے 12 سال پہ ہے, ایک ٹیکے سے بھی تقریباً زندگی بھر کی امیونٹی مل رہی ہے. جو ذرا سی اولڈر بچیاں ہیں ان کو اس پروگرام میں ابھی آفر نہیں ہو رہا, لیکن ہمیں امید ہے کہ آگے جیسے امپورٹ الاؤڈ ہوگی, تو میں تمام والدین سے کہوں گی کہ اگلے سال سے جب یہ ویکسین اویلیبل ہو, تو جیسے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ جہیز دینے سے بہتر ہے کہ اس کو ویکسین کا کورس کرا دیں. بچیوں کے لیے تو ایک ہی ڈوز کافی ہے, لیکن ذرا عمر میں بچی زیادہ ہوگی, 16-18 سال کی ہوگی, تو کہتے ہیں کہ 2 ڈوز لگا دیتے ہیں, تو اس کا اثر بہتر ہو جاتا ہے. بچیوں کی ایسی امیونٹی ہے کہ وہ ایک سے بھی تقریباً زندگی بھر اس سے محفوظ رہیں گی. یہ تو بات ہو گئی ینگ گرلز کی. دوسری بات ہے ذرا سی عمر بڑھ جانا. ایک تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ شادی فار دا سیک آف شادی نہیں کی جاتی. شادی کے لیے مینٹل اور سوشل بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو اگر آپ کو اچھا رشتہ ملتا ہے, اچھا لڑکا ملتا ہے, لڑکے کو اچھی لڑکی ملتی ہے, تو بہتر ہے کہ 20 سے 35 سال کے بیچ میں شادی کر لیجئے, اور اس سے آپ کی بہتر ذہنی ہم آہنگی, فیملی کی افزائش, بچوں کا پیدا ہونا آسان ہوگا.
35 سال کے بعد جب خاتون کی شادی ہوتی ہے تو اس کی فرٹیلیٹی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. فرٹیلیٹی کا پھر 40 سال کے بعد بہت ریپڈ ڈکلائن ہو جاتا ہے. سو آئیڈیلی جو ایج آف میرج ہے ہم کہتے ہیں 18 سال کے بعد 35 سال سے پہلے اگر ہو جائے پرووائڈیڈ کہ رشتہ مناسب ہو تو پھر ضرور کریے. لیکن اگر رشتہ مناسب نہیں ہے یہ تو آپ کا فیصلہ ہے. لیکن فرٹیلیٹی میں کمی ڈیفینیٹلی ہوگی. بیانڈ 35 تھوڑی سی ہوگی, بیانڈ 40 بہت زیادہ ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بانجھپن ہے, انشاءاللہ تب بھی بچے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ چیزیں بھی سوچنے کی ہیں. اچھا میم, اب ہم ایک پریکٹیکل کویشچن کی طرف آتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک وہ پورا کرائٹیریا فلفل ہو گیا, 1 سال تک انہوں نے کوشش کیا لیکن حمل نہیں ٹھہرا, کنسیو نہیں کیا. اب پریکٹیکلی اس خاتون کو 1 2 3 4 کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ بالکل, میں تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ مرد حضرات کے صرف ایک ٹیسٹ ہے, ان کا خصوصی ٹیسٹ ہوتا ہے مردانہ ٹیسٹ, جسے ہم سیمن انالیسس کہتے ہیں. وہ ضرور کروائیے. میں کتنی بچیوں کو دیکھ چکی ہوں کہ 5 سال ہو گئے شادی کے, اور پوچھو تو نہیں جی میں نے ٹیکے بھی لگوائے, میں نے گولیاں بھی لی, میں تو اس ڈاکٹر کے پاس گئی, میں اس ڈاکٹر کے پاس گئی. تو میں نے پوچھا آپ کے شوہر نے ٹیسٹ کرایا؟ کہتی نہیں, وہ تو کہتے ہیں میں تو نارمل ہوں. تو میں نے کہا تم بھی کہہ دو کہ تم نارمل ہو. تو دونوں, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بانجھپن اگر کپل کا بچہ نہیں ہو رہا تو دونوں انوالوڈ ہیں. تو ضرور میں مرد حضرات سے کہوں گی کہ آپ کو بچے کی خواہش ہے, سال سے زیادہ ہو گیا ہے, تو آپ اپنا ایک ٹیسٹ کرا لیں گے تو ہمیں تسلی ہوگی, ٹھیک ہے. اور اگر تسلی نہیں ہے تو ہم اس طرف ذہن کو توجہ دیں گے بچائے خاتون کو غلط علاج شروع ہو جائے. اچھا, خواتین کو جو ٹیسٹ کرانے چاہیے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ مینسٹرل ریگولیرٹی ہو. خاتون کو اگر ہر مہینے پیریڈز آتے ہیں جو کہ 21 سے 28 دن, چاند کے چاند, ہماری پرانی ایک ٹریڈیشن ہے کہ کہا جاتا ہے جی چاند کے چاند یعنی 28 دن پہ پیریڈ آتا ہے تو نارمل ہے, تو پھر ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. سملرلی ان کا ویٹ آپٹیمل, بی ایم آئی ان کا ٹھیک ہو, نہ وہ بہت دبلی ہوں نہ وہ بہت موٹی ہوں, تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور وہ آج کل 50% علاج جو ہے وہ لائف سٹائل سے ہے کہ if you're too thin, you're too fat, ورک آن یور لائف اسٹائل. پہلے اپنا وزن ٹھیک کیجیے, ورزش شروع کیجیے, آپ کو بی پی کی شکایت ہے اس کو بہتر کیجیے, آپ کو شوگر ہے وہ بہترین کنٹرول کیجیے, پھر بانجھپن کا علاج کیجیے. ہم پہلے بانجھپن کا علاج کم کرتے, ڈاکٹر صاحب پہلے بچہ آ جائے گا نا پھر میں بی پی بھی ٹھیک کر لوں گی, پھر میں شوگر بھی ٹھیک, لیکن اسی وجوہات کی وجہ سے تو ہو نہیں پا رہا. اور پھر جب ہوگا تو اس کے مس کیریج کا چانس بہت ہائی ہو جاتا ہے اگر ماں کی صحت اچھی نہ ہو. کئی بچیاں ہیں جن کو مرگی کی شکایت ہے تو وہ ویل کنٹرولڈ ہونی چاہیے. بہت سی اب تو میڈیکل بیماریاں اتنی ہیں تو ان سب کو ویل کنٹرول کرنا بہت امپورٹنٹ ہے بیفور یو پروسیڈ فار فرٹیلیٹی. لیکن خواتین میں اگر آپ میجر چیزیں پوچھیے نا, سب سے کامن جو ہے وہ این اوویولیٹری, یعنی این اوویولیٹری کا مطلب ہے کہ ہر مہینے انڈے دانی میں سے انڈا خارج نہیں ہو رہا, جسے اوویولیشن کہتے ہیں. یعنی کہ ماہواری ہو رہی ہے لیکن اس میں کئی دفعہ ماہواری ہو رہی ہے لیکن انڈا نہیں ہو رہا. لیکن میجورٹی اگر ریگولر پیریڈز ہیں تو آپ کا مطلب انڈائریکٹ ہے کہ اوویولیشن بھی ہو رہی ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم, جس میں کہ ہر مہینے پیریڈ نہیں آتے, کبھی 3 مہینے پہ آ رہے ہیں, کبھی مسلسل 2-3 ماہ آ رہے ہیں, اس کے بعد پھر 6 مہینے نہیں آ رہے, تو اس میں این اوویولیشن کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور اس کا ہمارے پاس سب سے بہترین علاج ہے. اس کے لیے گولیاں موجود ہیں, ٹیکے موجود ہیں, اور بڑی جلدی اس کا کنسیو بھی ہو جاتا ہے. سو پلیز لائف سٹائل کا بہت خیال رکھیے. جس کی شادی ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے جی ان کے وزن 10-20 kg 1 سال کے اندر بڑھ جاتا ہے, بیکاز میاں بیوی کے انٹرٹینمنٹ کیا ہے, ایٹنگ آؤٹ یا فوڈ پینڈا. تو میں یہ کہتی ہوں بھائی شادی, اور جی میں نے شادی سے پہلے 20 kg کم کیا تھا, اب 30 kg بڑھ گیا ہے, تو اس کا کم کرنے کا تو فائدہ کچھ نہیں ہوا. سو یہ سب چیزیں ہیں جو آپ لوگ پلیز سوچیے. اور انویسٹیگیشنز میں ہم اوویولیشن کا چیک کرتے ہیں, اور اگر اوویولیشن نہیں ہو رہی تو اس کا پہلے علاج کرتے ہیں, گولیاں موجود ہیں. اور اگر اس کے علاج کے باوجود بچہ نہیں ہو رہا تو مزید 1-2 سال کے بعد پھر ٹیوب کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ میاں کا بچہ ٹھیک ہے, خاتون کا بھی اب ایگ صحیح بن رہے ہیں, تو بچہ کیوں نہیں آ رہا, کوئی راستے میں رکاوٹ تو نہیں ہے. یہ ایک سیکوینس ہے جو ہم فالو کرتے ہیں. اور ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہیں تھائرائڈ کا مسئلہ تو نہیں ہے. آج کل پاکستان میں 5 سے 10% لوگوں میں کبھی تھائرائڈ اوور ورک کر رہا ہے, انڈر ورک کر رہا ہے, وہ بھی دیکھتے ہیں. سو جو چیزیں ہیں وہ انویسٹیگیٹ کی جاتی ہیں, پھر ڈائریکٹڈ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اچھا میم, اب ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بھی گفتگو کر لیتے ہیں کہ کچھ ہماری موروثی بیماریاں بھی ہیں وچ رنس ان فیملیز, جس میں ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن. یہ بھی کچھ فیکٹرز بن سکتے ہیں کہ ایک ایسی لڑکی جس کے پیرنٹس میں یا بہن بھائیوں میں ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن کا پرابلم چل رہا ہے اور خود بھی وہ ڈائبیٹک یا ہائپر ٹینسو ہے,
تو یہ بھی فرٹیلیٹی کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے؟ یوزولی یہ فرٹیلیٹی کی راہ میں پرابلم نہیں ہوتی، لیکن فرٹیلیٹی کے بعد مس کیریج ریٹ زیادہ ہوگا. پھر جن لوگوں کو ہائپر ٹینشن ہے اس کو وہ صحیح ٹریٹ نہیں کرتے، پھر وہ صحیح نگہداشت حمل کے دوران نہیں کراتے، تو بچے کا کمزور ہونا، بچے کا قبل از وقت پیدا ہونا، مس کیریج ہو جانا یعنی اسقاط حمل ہو جانا، اور پھر خاتون کو جھٹکوں کی بیماری ہو سکتی ہے جس سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے. آپ نے شاید ایکلیمسیا کا نام سنا ہو، یہ سیکنڈ موسٹ کامن کاز آف مورٹیلٹی ہے پاکستان میں خواتین کی زچگی کے دوران، بیکاز بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے، نگہداشت ہوتی نہیں ہے، اور علامت تو ہوتی نہیں بلڈ پریشر تیز میں، میجورٹی لوگ تو خوشی خوشی پھر رہے ہیں، لیکن جب خدا نخواستہ حمل میں بلڈ پریشر تیز ہو تو وہ پیچیدہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے جھٹکے پڑ سکتے ہیں، ماں کی جان خطرے میں، بچے کی جان خطرے میں، اور آول بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے جسے ہم ابرپشو پلسینٹا کہتے ہیں. تیز بلڈ پریشر سے آول اپنی جگہ سے ہٹ بھی سکتی ہے اور اس سے ماں اور بچے دونوں کو بہت خطرہ لاحق ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو کہ ہمیں، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی تک ہمارے ہاں نہیں آئی، وہ ہے پلانڈ پریگننسی، کہ ہم پلان کر کے بیبی کو گھر میں لائیں، بجائے اس کی غلطیوں میں 4-5 بچے ہو گئے پھر پلاننگ ہم نے شروع کی. بچوں میں وقفہ 2 سے 3 سال کا ضروری ہے، بچے کو 2 سال دودھ پلانا مینڈیٹری ہے، ماں کو چاہیے دودھ پلائے. ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہاؤس وائفز ہوتے ہیں، لیکن ہم کمیٹڈ نہیں ہیں کہ بچے کو اپنا فیڈ کریں، بیکاز ہمارا لگتا ہے کہ سمہاؤ بوتل بڑی فینسی ہے، بڑی ماڈرن ہے. بوتل تو جسے کہتے ہیں ایک زہر ہے، بوتل کا دودھ زہر ہے. آپ اپنا دودھ پلائیے، وہ تو اللہ نے آپ کو دیا ہے. جیسے بچے کی پیٹ میں ماں کے رحم میں افزائش ہوتی ہے اور رحم سے باہر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے دودھ پہ اس کے پہلے 6 ماہ اسینشل ہیں. سو پلیز ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کریں، بچوں میں وقفہ 2 سال سے زیادہ کا رکھیں جس میں اسے دودھ ملے. سو یہ بڑی امپورٹنٹ ہیلتھ میسیجز ہیں جو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی بس شادی ہو گئی، بس جلدی جلدی 4 پورے کرنے. کتنے 4 میں 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہو گئیں، 4 بیٹیاں، اب مسئلہ ہو گیا. یہ تو اللہ کے کام ہے، وہ بیٹا دے وہ بیٹی دے. وقفہ رکھیے 2 سے 3 سال کا، جو اللہ دے بیٹا دے بیٹی دے اس کے کرم ہے. اولاد جس کے نہ ہو اس سے پوچھیے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. اور بیٹیاں تو میرے خیال ہے اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بیٹیاں دے، لائق بیٹیاں دے. اور میں کہتی ہوں جتنی محبت بیٹیاں دیتی ہیں بیٹے بھی بہت دیتے ہیں، لیکن بیٹیوں کی تو بات ہی ہو رہی ہے. اچھا میم، اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ یہ جو ہمارے ٹیسٹ ٹیوب بیبی، جسے ہم لے مین لینگویج میں تو ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہہ دیتے ہیں، ٹیکنیکلی ہم اس کو IVF بھی کہتے ہیں، ان ویٹرو فرٹیلائزیشن، کہ اگر ٹیوبوں کی بندش ہو یا کوئی اور مسئلے مسائل ہوں، ٹیکنیکل انیٹمی کے اندر کوئی مسئلہ ہو، وہ بھی ذرا تھوڑا سا میم ایکسپلین کر دیجیے گا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ بڑی اہم، بہت ہوپ فل بات ہے. پاکستان میں اگر آپ ہمارا تناسب دیکھیے IVF سینٹرز کا، تو شاید 20-25 پورے ملک میں ہمارے سینٹرز ہوں گے جو کہ یہ آفر کر رہے ہیں، اور وہ بھی بگ سٹیز میں ہیں. اس کے مقابلے میں انڈیا میں تقریباً ہمارے I'm sure 700-800 ایسے سینٹرز ہیں. تو اگر آپ پاپولیشن کے حساب سے سوچئے تو ہم سے 10 ہی گنا ہونا چاہیے تھا نا. جی بالکل. ان کے تو ہم سے کوئی 200-250 ہو جاتے. ہاں، تو ان کی وہ بہت زیادہ ان کی یہ مشروم ہو گئی ہے، کوالٹی سروسز ہیں. اور میں کہوں گی یہ فارما کا بھی کام ہے کہ وہ خود مینوفیکچر کریں. یہ جو بہت ایکسپینسو ڈرگز ہیں اگر وہ امپورٹ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے کامن مین کے ریچ سے باہر ہیں. تو جو فرٹیلیٹی ڈرگز IVF میں یوز ہوتے ہیں ان کو اگر ہماری لوکلی، جیسے انڈیا میں تو لیپروسکوپ کے انسٹرومنٹس مینوفیکچر ہو رہے ہیں، ساری فارما لوکلی مینوفیکچر. اب HPV ویکسین ہم چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں، یورپ سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اب یہ تو ہماری انڈسٹری کا ہے اور ہماری حکومت کا ہے کہ انڈسٹری کو انکریج کرے کہ وہ لوکلی مینوفیکچر کرے، بیکاز کاسٹ از پروہیبٹیو. تو ہماری IVF کی کاسٹ جو ہے وہ پروہیبٹیو ہے، اور ریکمینڈڈ ہے کہ اگر ایک کپل کے گھر تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، مکمل علاج کرا رہے ہیں، فرٹیلیٹی نہیں مل رہی ہے، افورڈ کر سکتے ہیں، تو IVF کے بارے میں سوچیں. ہمارے ہاں ایک ہر چیز کا ٹیبو ہے کہ جی وہ ایک تو کاسٹ ہے، کاسٹ پروہیبٹیو ہوتی ہے بیکاز ایک کامن مین، ہمارے سیکیورٹی گارڈز ہیں، ہمارے جو بھی کامن مین ہے اس کی کیا انکم ہے، مزدور کی بیسک 32,000 40,000 کی انکم ہے اور لاکھوں میں IVF کا علاج ہے. تو ایک تو اس کے آؤٹ آف ریچ ہے، اور دوسرا سوچ کی بڑی کمی ہے. کتنے لوگ ہیں میرے پاس آتے ہیں جی اسلام میں اجازت ہے IVF کی. میں نے کہا جی ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اگر پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو آپ بے فکر ہو کے کرائیے. اسی طرح لوگ آتے ہیں جی ہم فیملی پلاننگ کریں، پاکستان میں اجازت ہے. میں نے کہا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں
फैमिली प्लानिंग के तरीकों की गवर्नमेंट इसको हाँ तो campaign कभी हो चला रही सकता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बेसिकली 80 to 90% हमारी पॉपुलेशन मोर देन 90% मुस्लिम है और हर चीज़ उसके मुताबिक हो रही है हमारी, उसके अलावा शरिया के भी बहुत से फोरा जो है, हैं, जी तो बिल्कुल। प्लीज़ आप बिल्कुल ये मत सोचिए, ये बिल्कुल लीगल होता है, बिकॉज शौहर और बीवी के ही जरासीम से वो बेबी बनता है, तो ये टोटली लीगल तरीका है। और इस खौफ से मत कराइए, बिकॉज अगर आप यही प्रोसीजर 30 साल पे कराएंगे तो सक्सेस तकरीबन 30 से 40% है। एक दफ़ा आपने प्रोसीजर किया और आपका टेक होम बेबी रेट 30 से 40% है, लेकिन अगर आपने 35 साल के बाद किया तो 20 से 30% है, और अगर आपने 40 साल के बाद किया तो 10 से 20% है। तो उसी कॉस्ट पे, उसी तकलीफ़, फाइनेंशियल फिज़िकल कॉस्ट पे आपको रिज़ल्ट्स कम मिलते हैं। तो अब मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, किसी की 18 साल पे शादी हुई है, किसी की 24 साल पे शादी हुई है, अब 10-10 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन बस वो जी नहीं, हमारे ससुराल वाले कहते हैं ये तो बड़ा गैर इस्लामी तरीका है, वो कहते हैं दूसरी शादी कर लो। अब दैट इज़ नो रीज़न, शादी दूसरी करना चाहते हैं, इस्लाम इजाज़त देता है, ज़रूर करिए, लेकिन उस औरत का राइट है, और हो सकता है शौहर की ख़राबी की वजह से बच्चा नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें हैं जो हमें अपना जहन खोलना है। और मैं तो अल्टीमेटली कहती हूँ तालीम दीजिए। तालीम एक जनरेशन से नहीं आती, जब 2-3 जनरेशन पढ़ी लिखी होगी तो ये कौम तरक्की करेगी। पहली जनरेशन तालीम हासिल करके उसे जवाब तो अपने पिछली जनरेशन को देना होता है। सो प्लीज़ तालीम तालीम तालीम, उसके बाद सेहत तो आ ही जाएगी इंशाल्लाह। जी मैम, अब आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेसिफिक आप कोई टेक होम मैसेज हमारी उन ख़वातीन को जो ख़ास तौर पर जो इनफर्टिलिटी जैसे अज़ाब से गुजर रही हैं, उनको टेक होम मैसेज आप क्या देना चाहेंगी इस प्रोग्राम की वसातत से? अगर मैं कोशिश करूं कि कुछ जुमले में इसको सारा कर दूं, मैं यही कहूँगी कि हमेशा अवेयरनेस रखिए, अपने आप को बांझ मत समझें। कोई आपको इसका ताना दे तो उसको इग्नोर करें, बिल्कुल इसको दिल पे लेने की बात नहीं है। अल्लाह के काम है। अगर आप शादीशुदा हैं तो पहले साल में आपके प्रेग्नेंट होने का चांस 80% है, दूसरे साल के ख़त्म होते होते 85 से 90% है। तो आपको बांझ अगर कोई डिक्लेयर करता है तो आप उसको बिल्कुल मत मानिए। और उसके अलावा अवेयर रहिए अपनी सेहत से, अपनी लाइफस्टाइल अच्छा कीजिए, और उसके बाद जब ट्रीटमेंट सीख करना है तो रैशनल ट्रीटमेंट कीजिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एंड अर्ली सीकिंग ऑफ करेक्ट ट्रीटमेंट, यानी सही इलाज सही मुआलिज से सही वक्त पे कराइए, जल्दी ना करें और देर भी ना करें। दैट इज़ माय मैसेज, प्रिवेंशन, अवेयरनेस एंड करेक्ट ट्रीटमेंट। बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं प्रोफेसर डॉक्टर सईदा बतूल मसर साहिबा का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इस अहम मौजू के ऊपर आपको इतनी मुफीद मालूमात आप तक पहुँचाई, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम्स की तरह पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।